بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیریئرس اینڈ اسپیشلائزیشن ان سائیکالوجی یا فیلڈز آف سائیکالوجی۔ کیریئرس اینڈ اسپیشلائزیشن سائیکالوجی یا فیلڈز آف سائیکالوجی دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی نالج بہت زیادہ وسیع پیمانے پر پھیل جاتا ہے تو پھر ہمیں اسے مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایزی ٹو ایکسپلین ہو سکے۔ اب سائیکالوجی کا جو نالج ہے وہ بھی بڑے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، تو اسے ایک ہی کیٹیگری میں ڈیفائن کرنا مشکل تھا، اس لیے اس کی بہت ساری برانچز بنا دی گئی کہ مختلف کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تاکہ اسے ہر کیٹیگری کو اس کے مطابق اس کو ڈیفائن کیا جا سکے اور آسانی سے اور بہترین طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکے۔ تو اس لیے آج ہمارا یہ ٹاپک ہے فیلڈز آف سائیکالوجی۔ تو اس میں ہم مختلف فیلڈز کو اسٹڈی کریں گے کہ سائیکالوجی جو ہے وہ کہاں کہاں اپنا کام کرتی ہے یا کہاں کہاں اپنا اہم رول ادا کرتی ہے۔ تمام سائیکالوجسٹ چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے پرابلمس کو دیکھنے میں ہی اسپینڈ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کلینکل سیٹ اپ میں کام کرتے ہیں، ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں، بہت سارے سائیکالوجسٹ ایجوکیشنل سیٹنگس میں کام کرتے ہیں، بہت سارے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ریسرچز کو کنڈکٹ کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جو انڈسٹریز کے مسائل ہوتے ہیں یا بزنس مینس کے جو مسائل ہوتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کے مسائل ہوتے ہیں یا ان کے کوئی جو بھی کام ہے یا کرائٹیریا ہے اس کو بہترین یا ایفیشینٹ طریقے سے سر انجام دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ابھی جتنی بھی فیلڈز ہیں اس میں جو ہے ایک تو کہہ لیں کلینکل اور کاؤنسلنگ کی فیلڈ ہے، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی فیلڈ ہے، بیہیویئر نیورو سائنسز کی فیلڈ ہے، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی فیلڈ ہے، سوشل سائیکالوجی ہے، پرسنالٹی ہے، ہیلتھ سائیکالوجی ہے، اسکول اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے، انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے یا انوائرمنٹل سائیکالوجی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں، برانچز آف سائیکالوجی ہیں یا فیلڈز آف سائیکالوجی کہلاتی ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے ڈیفائن کریں گے کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی کہ یہ کیا ہے۔ کلینکل اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی جو ہے ایک بہت بڑی فیلڈ آف سائیکالوجی ہے۔ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں، کلینکل یا جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ڈائگنوز کرتے ہیں کسی بھی مینٹل ایلنس کو اور اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پھر یا ٹریٹ کرتے ہیں پیپلز کو ود سائیکولوجیکل پرابلمس کے ساتھ۔ یعنی جن لوگوں کو مینٹلی پرابلمس ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، ان کی کیا مینٹل ایلنس ہے یا کیا مینٹل ڈس آرڈر ہے، اس کو ڈائگنوز کرنا اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا جو ہے وہ کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے۔ جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی ڈیل کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں جن کے ساتھ لیس سیریس پرابلمس ہوتے ہیں۔ سپوز دیٹ کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنا بھی کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا کام ہے، انہیں اچھی ایڈوائس کرنا ان کے کیریئر کے بارے میں، ان کی ایجوکیشن فیلڈ کے بارے میں، اور ان کے جو کوئی پرسنل پرابلمس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کی ہیلپ کر دینا یا ان کی کاؤنسلنگ کر دینا، ان کو ان کے جو مسائل ہیں ان کو ان کی پرسنالٹی سے ریموو کر دینا جو ہے وہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بنتے کیسے ہیں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے 3 to 4 ایئر آف گریجویشن ڈگری جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایڈوانس ڈپلومہ ان سائیکالوجی ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، یا پھر MS ان کلینکل سائیکالوجی کرتے ہیں ود 1 ایئر انٹرنشپ کے ساتھ ان مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز ریکوائرڈ۔ یعنی کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے آپ کو 3 to 4 ایئر گریجویشن ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایڈوانس ڈپلومہ ان سائیکالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ MS ان کلینکل سائیکالوجی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ 1 ایئر انٹرنشپ جو ہے وہ کلینکل سیٹ اپ میں کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اچھے سائیکالوجسٹ بنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ سائیکیٹرسٹ
جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ آر ڈفرینٹ فرام سائیکیٹرسٹ. وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ سائیکیٹری جو ہے وہ ایک برانچ ہے میڈیسن کی, اور وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے ان سائیکالوجی میں یا ان کلینکل سائیکالوجی میں, اور اس نے اسپیشلائزیشن اس کی ہوتی ہے ایب نارمل بیہیویئر میں. ٹھیک ہے, وہ ہمارا سائیکیٹرسٹ کہلاتا ہے جو MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے, اور اس نے کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ایب نارمل بیہیویئرس میں کی ہوئی ہوتی ہے یس, اور سائیکو تھیراپی میں کی ہوئی ہوتی ہے. یعنی وہ تھراپیز دے سکتا ہے, میڈیسن ریفر کر سکتا ہے. تو یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ MBBS ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے جسے ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. جبکہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جو پرابلمس ہوتے ہیں زندگی میں, چھوٹے یا بڑے پرابلمس, کچھ بھی طرح کے پرابلمس ہو جس سے ان کو مینٹلی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں. یعنی کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آیا بندے کو کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے پرابلم ہے تو وہ خود ان کو سائیکو تھراپی کر کے, ان کے ساتھ انٹرویو کر کے, ان کی کاؤنسلنگ کر کے, اگر لیس سیریس پرابلم ہے تو وہ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہیں ایسا کوئی میجر ڈس آرڈر ہے تو اس میں انہیں سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ لینی پڑتی ہے, کیونکہ میڈیسن جو ہے وہ میڈیسن کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ایک سائیکیٹرسٹ ہی کر سکتا ہے, وہ سائیکالوجسٹ نہیں کر سکتا. کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ مختلف قسم کی ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں, اور ان ٹیکنیکس کو سائیکو تھراپی کہا جاتا ہے, جو کہ کسی بھی پرابلم کو ریموو کرنے کے لیے, کسی بھی سائیکی پرابلم کو ریموو کرنے کے لیے اس کے ٹریٹمنٹ میں سائیکو تھراپیز کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ پرابلم کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا, اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں یا کیا کازز ہیں. وہ اس کے نیگیٹو بیہیویئر کو موڈیفائی کرنے میں کرتے ہیں جو پازیٹیو بیہیویئر میں, یعنی نیگیٹو بیہیویئر کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا کلینکل سائیکالوجسٹ کا کام ہے. اس کے ایموشنس, رسپانسز اور بیہیویئر کو چینج کرنا یا پازیٹیو فارم میں لے کر آنا کلینکل سائیکالوجسٹ کا کام ہے. اب کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ میرج کاؤنسلر کی طرح بھی کام کرتے ہیں, سم ٹائمز ورک وتھ انڈیویجول اینڈ سم ٹائم وتھ گروپ, یعنی کہ گروپس کی فارم میں بھی کام کرتے ہیں اور انڈیویجول کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. اسی طرح سے کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے کہ کچھ ممبرس ہوتے ہیں, گروپ کے بھی ہوتے ہیں یا انڈیویجولس بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پرابلمس کو سننا اور ان کے جو بھی مسائل ہوں, اور سائیکالوجسٹ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو بھی ان کے اندر نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے. ریموو کیسے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ انٹرویو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, انہیں اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں, اور ان کے جو بھی ٹیمپریری ایشوز ہوتے ہیں انہیں ریموو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے, اپنے اندر سے نیگیٹیوٹیز کو ریموو کر سکے. اور جتنی یہ تمام ڈفیکلٹیز, چاہے وہ اسکول کی طرف سے ہوں یا آپ کو یہ چوائس کرنے میں پرابلم کہ آپ نے ویکیشنس کہاں پہ اسپینڈ کرنی ہیں, یا آپ کو اپنی کیریئر کو جوائن کرنے میں پرابلم آ رہا ہو کہ میں کس آنے والے دور میں کس چیز کا ٹرینڈ ہے اور میں کس فیلڈ میں مجھے جانا چاہیے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون سی فیلڈ جوائن کریں, یا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون سی جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کریں. تو اس طرح کے مشورے دینا یا رہنمائی کرنا جو ہے وہ کاؤنسلنگ کا کام ہوتا ہے. اور جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہیں وہ میرڈ کپلس جو ہوتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو گھر میں چھوٹے موٹے پرابلم یا ایک دوسرے کو سمجھنے میں جو پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں انہیں سارٹ آؤٹ کرنے میں بھی سائیکالوجسٹ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. اب ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹل اسٹریٹجیز کا استعمال کرتے ہیں اپنے کام میں, اور بیسک ریسرچز جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں. اب انہوں نے مختلف بیہیویئرس کو جج کرنا ہوتا ہے, مختلف بیہیویئرس کو جج کرنا کو اسٹڈی کرنے کے لیے انہیں جو چیزیں اسٹڈی کرنا پڑتی ہیں ان میں بھی سینسیشن ہوتی ہے, پرسیپشن ہوتی ہے, کوگنیٹیو پروسیس ہوتا ہے, لرننگ ہوتی ہے, موٹیویشن ہے اور ایموشنز ہیں.
یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بیہیویئر کا حصہ ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک انسان کے بیہیویئر میں پائی جاتی ہیں. سینسیشنز، پرسیپشن، کوگنیٹو پروسیس، لرننگ، موٹیویشن اینڈ ایموشنس. تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ ورک کرتے ہیں اور وہ مختلف ایکسپیریمنٹ کر کے ان کے اندر جس طرح کی ابیلٹیز پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے ایک اسکینر نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ایک ڈاگ کو یہ سکھانا تھا کہ آپ نے کہ جب اسے بھوک لگے گی تو وہ بیل بجائے گا اور اس کی بیل بجانے پہ اس کو ایک جو ہے وہ فوڈ پرووائڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح 2-3 دن اس کی ریہرسل کروائی گئی، پھر ہفتے تک اس کی ریہرسل کروائی گئی، بار بار اس کو بیل بجانے کا سکھایا گیا. جیسے اکثر سرکس میں ہوتے ہیں جانوروں کو سکھایا جاتا ہے، وہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا، اس کے اوپر بہت ساری محنت ہوتی ہے. ان کو ایکسپیریمنٹ ان کے اوپر کیے گئے ہوتے ہیں، انہیں سکھایا گیا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے. اس لیے وہ سرکس میں آ کے پھر اپنا جو بھی پرفارمنس ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ جو ہے کسی بھی انڈیویجول میں کوئی بھی بیہیویئر کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پازیٹیو بیہیویئر نیگیٹو کو پازیٹیو سے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو تھارن ڈائک نے اپنا ایک جو طریقہ کار پیش کیا تھا یا میتھڈ پیش کیا تھا وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا تھا کہ آپ بار بار کوشش کریں اور پھر غلطیاں کریں اور اس سے آپ سیکھتے ہیں. تو یہ بار بار آپ چیزوں کے ایکسپیریمنٹس کریں گے تو آپ کو چیزیں آئیں گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں ڈسکس کی جاتی ہیں. اور نمبر 3 پہ ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. اور اس ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جو ہے وہ اس کا تعلق بھی انسان ایک انڈیویجول سے ہوتا ہے اور وہ اس کی تمام لائف کو جو ہے آبزرو کرتا ہے. جب وہ پیدا ہوا، پیدائش سے لے کر ڈیتھ تک وہ انڈیویجول کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں. ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ کا جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ بایولوجیکلی اور انوائرمنٹل فیکٹرز پر ہوتا ہے کہ آیا اگر انسان کے اندر یا انڈیویجول کے اندر کوئی مینٹلی پرابلم ہے تو کیا وہ کوئی مینس کہ بایولوجیکلی ایشو کی وجہ سے آیا ہے یا کوئی انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے. بعض لوگوں میں پیدائشی طور پر بہت سارے مینٹلی پرابلمس ہوتے ہیں تو انہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنی حد تک اس پرابلم کو ریموو کر سکتے ہیں. یا کسی اگر انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے کوئی پرابلم آپ کو مینٹلی ہوا ہے تو اسے ہم کس طرح سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس جو ہے وہ جو ہے ہمیشہ وہ کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آلویز وہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. یعنی چینج ہونے والی چیز ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اسی کی بنا پہ اس کے مینٹل پروسیس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. اس کی سوچ اتنی ہی زیادہ میچور ہوتی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کی بنا پہ اس کے ساتھ جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں یا اس کو جو مینٹلی ایشو آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو سارا سارٹ آؤٹ کرنا ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے. یہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جسٹ ہی ہوتے ہیں جو انسان کی ہول لائف کو ڈسکرائب کرتے ہیں یا ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کی چینجز کو سمجھتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش، کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اندر جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا ان کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں ڈسکس کی جاتی ہیں. نمبر 4 پہ ہے سوشل سائیکالوجی. اور سوشل سائیکالوجی ہیز بین ڈیفائنڈ ایز اے اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر. یعنی سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ سوشل بیہیویئر کے طور پر ڈیفائن کی جاتی ہے. اور دا اسٹڈی آف ہاؤ پیپل آرگنائز اینڈ رسپونڈ ٹو دیئر سوشل ایکسپیرئنس، دا اسٹڈی آف پیپل ان گروپ، دا اسٹڈی آف انٹریکشن اینڈ دا اسٹڈی آف دا افیکٹس آف ون پرسن آن این ادر. کیونکہ کہا گیا ہے کہ سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ سوشل بیہیویئر کے طور پر اسٹڈی کی جاتی ہے کہ آپ کا سوشلی بیہیویئر کیسا ہے. اب ظاہر سی بات ہے معاشرہ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ایک انسان معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر ایک انسان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ جنگل میں جانوروں کے ساتھ رہ کے اس کے اندر جانوروں جیسی حرکتیں آ جاتی ہیں. جب آپ معاشرے میں ایک اچھے انسان کی حیثیت اپنے انسانی ماحول میں آپ رہتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہے، آپ
اس میں کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں، کیونکہ ہر معاشرے کے اپنے ایک نارمز ہوتے ہیں اور آپ کو ان نارمز کے مطابق اپنی لائف کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور جب تک آپ ان نارمز کو فالو نہیں کرتے تو آپ معاشرے سے کٹ کے رہتے ہیں، تو آپ کو معاشرہ آپ کو لائک نہیں کرتا، آپ کو اپنے معاشرے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے سیٹ اپ کو یا ان کی نارمز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو وہ آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ہے۔ تو سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ آپ کے اسی رویے کو دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے کس طرح سے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کیسا ہے، یا آپ کے بیہیویئر کا دوسروں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نیگیٹو بیہیویئر لوگوں پر شو کریں گے تو آپ نیگیٹو انسان کہلائیں گے، آپ کی پرسنالٹی پر اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے، آپ کو کوئی لائک نہیں کرے گا، آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ نگلیکٹ کرے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ پازیٹیو ہے، آپ معاشرے کے تمام جو ہیں وہ نارمس کو اپناتے ہوئے ٹھیک چلتے ہیں، آپ کی اخلاقیات بہتر ہیں، آپ کا مزاج بہتر ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جانتے ہیں، آپ کی عادات بہتر ہیں، آپ کو سارے اقدار کا پتہ ہے، اور آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ بہتر ہے، تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ ایک سوشل جو ہے وہ سوشلی سیٹ اپ آپ کا بڑا اسٹرانگ ہوگا، آپ کے ساتھ ایک پوری ٹیم بنتی جائے گی، لوگ آپ کو لائک کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہر بندے کو ایک منفرد رہنے کا ایک شوق ہوتا ہے، ہر بندے کے اندر یہ قدرتی طور پر یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے، وہ دوسروں میں یونیک نظر آئے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو دوسروں میں یونیک کر دے گی؟ وہ آپ کا بیہیویئر ہے جو آپ کو دوسروں میں اعلیٰ حیثیت جو ہے وہ دلائے گی۔ اب اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ جنرلی جو ہے سوشل سائیکالوجی ہیز 2 پرائمری گولز۔ اب سوشل سائیکالوجی کے جو ہیں وہ 2 بنیادی گولز ہیں، اس میں کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ آف سوشل بیہیویئر، اور دوسرا ہے دا پریڈکشن آف دا فیوچر بیہیویئر، کہ پہلے یہ ہے کہ آپ کے سوشل بیہیویئر کو سمجھنا کہ کیا ہے سوشل بیہیویئر، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، جو بھی آپ کا بیہیویئر ہے تو اس کے بیہائنڈ کیا ریزنز ہیں ہمیں وہ دیکھنا ہے، اس کے اوپر انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کے اوپر بایولوجیکل فیکٹرز کیا ہیں ہمیں وہ دیکھنے ہیں، آپ جس فیملی میں رہتے ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول کیسا ہے، آپ کی فیملی کیسی ہے، آپ کس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے، آپ نے کس طرح کی ایجوکیشن لی ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح کی عادات ہیں، یہ سارا کا سارا آپ کے بیہیویئر کا حصہ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اور اسی کی بنا پر یہ پریڈکٹ کرنا کہ فیوچر میں آپ کیسا بیہیویئر کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سوشل سائیکالوجی میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ سوشل سائیکالوجی از کنسرن ود دا ہیومن انٹریکشن اینڈ ہیومن ریلیشن شپ ان دی سوشل ورلڈ۔ اب ظاہر سی بات ہے سوشل سائیکالوجی کا تعلق تو اسی چیز سے ہے نا کہ اس کا لوگوں کا انٹریکشن کیسا ہے، لوگوں کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے، سوشلی معاشرے کے اندر کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا کس طرح سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب سوشلی دیکھا جائے تو یونگ نے 2 کیٹیگریز ڈیفائن کی تھی، جن میں ایک تو تھی انٹروورٹڈ اور دوسری پرسنالٹی تھی ایکسٹروورٹڈ۔ اب انٹروورٹڈ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ انٹروورٹڈ پرسنالٹی سے مراد کہ خود کی ذات میں مگن رہنے والی پرسنالٹی، یعنی وہ انڈیویجول جو خود کی ذات میں مگن رہتا ہے، اپنے آپ میں ہی سوچتا ہے، تنہائی پسند ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا اس کو پسند نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ وہ اچھے اخلاق سے بات نہیں کر سکتا، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ بات کر سکے، وہ صرف اپنی بات کہنے کا عادی ہوتا ہے، دوسروں کی بات وہ نہیں سنتا، اٹ مینس کہ اس کا مزاج بھی بہتر نہیں ہوتا، وہ اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور جب وہ ایسا بندہ جو تنہائی پسند ہو، لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا نہ ہو، تو ایسے بندے کا مزاج بھی بہت زیادہ ڈرائی ہوتا ہے، اور اس کی بنا پہ اس کے لائف پیریڈ بھی بہت شارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کو انجوائے نہیں کرتا، زندگی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا کہ کیا ہے زندگی اور اس کا مقصد کیا ہے، بس وہ اپنی خود کی ذات میں محو رہتا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہوتا، فرینڈس نہیں بنا پاتا۔ جبکہ ایکسٹروورٹڈ پرسن جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں، جلدی لوگوں سے دوستی بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں، گیدرنگس میں جانا ان کو پسند ہوتا ہے،
اور اپنی دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا ان کو پسند ہوتا ہے، نئے نئے دوست بنانا ان کو پسند ہوتا ہے، اور ہر ایونٹ، زندگی کے ہر ایونٹ کو وہ بہت جو ہے وہ خوش اسلوبی سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی بہت زیادہ خوشگوار ہوتی ہے اور ان کا لائف پیریڈ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو سوشل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بہت بہتر طور پر وہ سمجھتے ہیں لوگوں کے رویوں کو، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سائیکالوجسٹ بلیو وی کین بیٹر انڈرسٹینڈ مائنڈ اینڈ بیہیویئر۔ تو یہ جو ہوتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے رویوں کو بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھتے ہیں، ان کے مائنڈ کی ایکٹیویٹیز کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سوشل سائیکالوجسٹ کا کام جو ہے وہ سوشلی لوگوں کو امپروو کرنا جو ہے وہ سوشل سائیکالوجسٹ کا کام ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی یا اسکول سائیکالوجی، اب جیسے کہ آپ کو ایجوکیشنل سائیکالوجی سے ہی پتہ چل گیا کہ اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، اس کا تعلق جو ہے ایک کنسرن ود دا چلڈرن لرننگ اینڈ ایڈجسٹمنٹ اسکول، اس کا تعلق بچوں کو لرننگ کروانے سے ہے اور ان کو اسکول میں ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے اس سے جو ہے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا تعلق ہوتا ہے۔ اسکول سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں بچوں کی پرفارمنس کو، ان کی گریڈس کو دیکھتے ہیں، ان کو ان کی جو پلیسمنٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، ایجوکیشنل پلیسمنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اینڈ ورک آن ایجوکیشنل پلاننگ، اور ایجوکیشنل پلاننگ پر کرتے ہیں کہ کیا یہ مختلف ادوار کے تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور کے کیا تقاضے ہیں، ہمیں بچوں کو کس ٹائپ کی ایجوکیشن دینی چاہیے، کس طرح کا ماحول دینا چاہیے، ہمیں ان کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے، ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور بچوں کی پرفارمنس کو بھی دیکھتے ہیں، کیا مائنڈ لیول ہے، کیا سیکھ رہا ہے بچے کے انٹرسٹ کیا ہیں، ہم نے ان کے اندر کس طرح سے ابیلٹیز کو پیدا کرنا ہے کہ وہ مزید اپنے آپ کو امپروو کر سکے، وہ کس طرح سے مختلف مسائل سے نکل سکے، اور تو اسی طرح سے جب ان کو ان کے ایجوکیشن سیٹ اپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مزاج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشنل پلاننگ کی جاتی ہے کہ آنے والے دور میں کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے مطابق جو ہے ان کے سلیبس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو سائیکالوجسٹ ورک ایٹ کالج اینڈ یونیورسٹی، ٹیچ کلاسز کو بھی پڑھانے میں کو بھی پڑھاتے ہیں، ڈو ریسرچ آن ٹیچنگ اینڈ لرننگ، اور ریسرچز کرتے ہیں ٹیچنگ اور لرننگ سے متعلق کہ کیا سکھانا ہے اور کس کی ضرورت ہے اور کیا چیز نہیں سکھانی۔ اسکول سائیکالوجسٹ ورک ایز کاؤنسلر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو کوئی چھوٹے موٹے پرابلمس ہو جاتے ہیں، جو کوئی ہو سکتا ہے کہ گھر کی طرف سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اسکول کی مینجمنٹ کی طرف سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اسکول کے ٹیچرس کی طرف سے اسے کوئی پرابلم ہو جو ان سے شیئر نہیں کر پاتا اور اندر ہی رکھتا ہے، اور اپنے اندر وہ اپنے مینٹل لیول کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر لیک آف کانفیڈنس آ رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے اپنے مسائل شیئر نہیں کر پا رہا ہوتا، تو ایسی کنفیوژنز یا ایسے کانفلکٹس کو دور کرنا ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ وہ ان کی ان پرابلمس کو دور کرے اور ان کو اپنے آنے والے وقت کے لیے کارآمد شہری بنا سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی۔ اب انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی انڈسٹری کو یا کسی بھی آرگنائزیشن کے کام میں امپروومنٹ پیدا کرنے کے لیے، اس کام کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے اور زیادہ افیکٹونیس بنانے کے لیے جو ہے آرگنائزیشنل یا انڈسٹریل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ امپلائیز کی پرفارمنس کو بھی انہینس کرتے ہیں، اور کوئی ایسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں کوئی کسی قسم کے کوئی اگر کانفلکٹس ہیں تو ان کو دور کیا جا سکے اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ تو آرگنائزیشن میں اپنے امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں، اگر سپوز دیٹ کسی بھی امپلائی کو آپ زیادہ ٹائم کی ڈیوٹی دے دیتے ہیں جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے، اس کی فزکس اس چیز کو اتنے ٹائم کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے، تو مینٹل لیول اس اتنے ٹائم کو برداشت نہیں کر پا رہا، تو ڈیفینیٹلی اس کی کارکردگی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، جو کہ آرگنائزیشن کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ تو جو اچھی انڈسٹریز ہوتی ہیں یا اچھے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے امپلائی
एम्प्लॉइज़ को खुश रखने की कोशिश करती हैं, उनको अच्छा सैलरी पैकेज देती हैं और उनके काम को जितना ईजी हो सके वो ईजी बनाते हैं, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो उनका काम बेहतर होगा। जब उनका काम बेहतर होगा तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। अब बाज़ औक़ात देख लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे 6 बंदों की ज़रूरत है, वहाँ पे 3 लोगों से काम लिया जाता है। इट मीन्स कि बर्डन डाल दिया जाता है उन पे। तो जब आप किसी इंसान पे इतना बर्डन डाल देंगे जो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा होगा तो वो बेहतर काम नहीं कर सकेगा। जबकि इसके अपोज़िट आप ये देखें कि अगर किसी जगह पे 4 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पे आप 6 लोगों की हायरिंग कर लेते हैं और उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे ड्यूटीज़ लगा देते हैं, टाइम जो ड्यूटी टाइमिंग है वो भी शॉर्ट कर देते हैं और उनका सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है और उनके लिए बाकी जितनी भी सहूलियात हैं वो भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपका जब एम्प्लॉय खुश होगा तो काम बेहतर होगा, और जब काम बेहतर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। और इस तरह की जितने भी काम हैं, एम्प्लॉयज़ में कोई मोटिवेशन लेवल को अप करना है या एम्प्लॉयज़ के कोई मसले मसाइल को देखना है या ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करना है, तो वो सारे काम इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। अगर कहीं पे एम्प्लॉयज़ को कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पेश आती है, उनको अपनी काम की इस्ताद को बढ़ाने के लिए किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो वो भी साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेते हैं और उनसे अच्छी टिप्स या टेक्निक्स हासिल करते हैं, जिससे वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उनके अंदर एक बेहतरीन स्किल्स जो है वो डेवलप करना जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का काम है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने वर्कर्स के हर तरह के मसाइल को देखते हैं कि अगर उसमें कोई उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा थकान का शिकार है, बहुत ज़्यादा फटीग का शिकार है, उसके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, उसे रेस्ट भी मुकम्मल नहीं मिल रहा, तो फिर वो लोग हेल्प करते हैं उनकी ट्रेनिंग करने में, उनको उनके मसाइल को सुनने में, उनका मोटिवेशन लेवल अप करने में और उनके अंदर स्पेसिफ़िक किस्म की जो है स्किल्स डेवलप करने में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से हमारे पास आ जाती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से साफ ज़ाहिर है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो खिलाड़ियों के लिए बड़ी अहम है, खिलाड़ियों के काम उनके लिए बड़ी मुफीद है, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करने में और एफिशिएंट करने में अहम किरदार अदा करती है। स्पोर्ट्समैन की जो है वो परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बड़ी अहम किरदार अदा करती है। और इसके अलावा जो कोचेज़ होते हैं उनके अंदर बड़ा पेशेंट्स का लेवल क्रिएट करती हैं। अगर कहीं आपके अंदर जो है वो गेम्स होती हैं, हार जीत का हिस्सा होती है, आपके अंदर एग्रेशन लेवल जो है वो नेचुरली आ जाता है गेम्स के दौरान, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपने अपनी जीत को किस तरह से सेलिब्रेट करना है या अपनी हार को आपने किस तरह से मानना है, एक्सेप्ट करना है, और दूसरों के साथ स्पोर्ट्समैनशिप का किस तरह से आपने मुज़ाहरा करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो है वो अंजाम देती है। इसी तरह से पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है रिलेटिवली ट्रेड्स पर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल पर, कि इंडिविजुअल के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करने की ज़रूरत है कि उसकी पर्सनैलिटी जो है दूसरों से मुनफरिद लगे, उसकी पर्सनैलिटी में सारी की सारी पॉजिटिव बातें क्रिएट करना पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी स्टडीज टॉपिक्स एज सेल्फ कंसेप्शन या सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्टडी करती है, एग्रेशन को स्टडी करती है, मॉरल डेवलपमेंट उसके अंदर पैदा करती है, जेंडर रोल जो है वो पैदा कर, इनर एंड आउटर डायरेक्टेडनेस, जो भी इनर एंड आउटर डायरेक्टेडनेस होती है उसको वो किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप करना पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। तो ये तो हमारा था आज का टॉपिक। इस तरह से और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन इस वक्त अभी इतनी ही काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह हम बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।